آج سے 27 سال پہلے 6 جون کی گرم ترین سپہر سے جب میں ملتان سے فرار ہو کر لاہور آیا تو میری جیب میں صرف 55 روپے اور ہاتھ میں کتابوں سے بھرا ہوا ایک اٹیچی کیس تھا۔ لاہور آمد کے بعد میری پہلی دعوت داتا صاحب نے کی۔ ریلوے اسٹیشن سے میں سیدھا ان کے مزار پر پہنچا۔ کوئی فاتحہ پر ہی نہ سلام کیا، سڑک سے ایک شاپر اٹھایا اور لنگر خانے سے ادھ پکے چاولوں کا ایک ڈھیر اس میں ڈلوا کر وہیں بیٹھ کر کھانا شروع کر دیا۔ میں چونکہ ایک اچھا لڑکا تھا، اس لیے میری کوشش تھی کہ لاہور آنے کے بعد اچھے لڑکوں سے ہی میری میل جول رکھوں۔ میرے پاس لاہور میں موجودہ میرے سارے اچھے دوستوں کے فون نمبرز موجود تھے، لہٰذا چاول سے پیٹ بھرنے کے بعد میں نے اطمینان سے فون نمبر والی چٹ نکالی اور قریبی پی سی او سے اپنے ایک اچھے دوست کو فون کیا۔ میری آواز سن کر وہ بہت خوش ہوا، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ میں اسے بغیر بتائے لاہور آ گیا ہوں اور اب مستقل یہیں رہنے کا ارادہ ہے تو وہ کچھ پریشان سا ہو گیا۔ چونکہ وہ میرا اچھا دوست تھا اس لیے مجھے اس کی پریشانی محسوس نہیں ہو سکی اور میں نے اطمینان سے کہا کہ مجھے اپنے گھر کا ایڈریس سمجھاؤ اور بتاؤ کہ کون سے نمبر کی ویگن تمہارے گھر کی طرف آتی ہے، کیونکہ رات ہو رہی ہے اور میں تھکا بھی ہوا ہوں، لہٰذا اطمینان سے سونا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ مزید گھبرا گیا اور جلدی سے بولا، میرا گھر تو گرین ٹاؤن میں ہے اور یہاں آتے آتے تمہیں 2 گھنٹے لگ جائیں گے۔ میں نے لاپرواہی سے کہا، تو پھر کیا ہوا؟ بے شک 4 گھنٹے لگ جائیں، میں نے کون سا صبح کسی میٹنگ میں جانا ہے؟ اس کے لہجے میں بے بسی اتر آئی۔ گوکھلا کر بولا، یار تمہیں میرے ابو کا تو پتہ ہے، بڑے مذہبی انسان ہیں اور ہمارے گھر کا دروازہ رات 9 بجے کے بعد بند ہو جاتا ہے، وہ مائنڈ کریں گے؟ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میرا اچھا دوست لاہور جیسے انسانوں کے سمندر میں مجھ سے ہاتھ چھڑا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کہا، لیکن میں رات کہاں گزاروں گا؟ میرے پاس تو پیسے بھی بہت تھوڑے سے ہیں۔ یہ سن کر اسے اندازہ ہو گیا کہ میں اب اس کے گلے کا ہار بننے والا ہوں، لہٰذا 2 ٹوک لہجے میں بولا، سوری یار، ہمارے گھر کا ماحول تو تمہیں پتہ ہی ہے، ابو کبھی بھی کسی غیر کو گھر میں رہنے کی اجازت نہیں دیں گے، میری مانو تو واپس ملتان چلے جاؤ۔ میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ میری نظر پی سی او کے اوپر فون پر پڑی جہاں 2 یونٹ گر چکے تھے۔ بات چونکہ میری سمجھ میں آ گئی تھی، لہٰذا بغیر کچھ کہے فون رکھ دیا۔ 6 روپے دکان والے کو ادا کیے اور باقی 49 روپے احتیاط سے جیب میں ڈال کر فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا۔ میری پریشانی یکدم بڑھ گئی تھی۔ میں بغیر سوچے سمجھے اچھے دوستوں کے آسرے پر اتنے بڑے شہر میں آ گیا تھا، لیکن اب رات گزارنا بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا۔ خوف یہ بھی تھا کہ کہیں کوئی اٹھائی گرائی میرے 49 روپے نہ اڑا لے جائے۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ سنا ہے داتا صاحب کے دربار پر دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں۔ میں نے جلدی سے اٹیچی کیس اٹھایا اور دعا مانگنے کے لیے دربار کی طرف چل پڑا۔ دربار کی سیڑھیوں کے قریب مجھے رکنا پڑا۔ زائرین وہاں اپنی جوتیاں بطور امانت ڈبوں میں رکھوا رہے تھے اور ایک بڑے سے بورڈ پر تحریر تھا، جوتیاں یہاں اتار دیں، ہدیہ 2 روپے فی جوڑا۔ میری روح فنا ہو گئی۔ میں مزید سرمایہ ضائع کرنا افورڈ نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا کچھ دیر غور کیا، اپنی چپل بغل میں دبائی اور اٹیچی کیس اٹھاتے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ سنگ مرمر کے ٹھنڈے فرش پر قدم رکھتے ہی مزہ آ گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ داتا صاحب نے میری آدھی دعا سن لی ہے۔ مجھے داتا صاحب کا مزار تھا جہاں لوگ دعائیں مانگ رہے تھے، میں بھی ادھر چل دیا، لیکن پھر ٹھٹک کر رک گیا۔ میں نے دیکھا کہ مزار کے احاطے میں جا بجا لوگ اطمینان سے لیٹے ہوئے ہیں، کہیں ایک نے تو کپڑوں سے بڑے شخص کو ہی اپنا تکیہ بنایا ہوا تھا۔ میری آنکھوں میں چمک ابھری۔ رات گزارنے کے لیے اس سے اچھا ٹھکانہ کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے اٹھتے ہوئے قدم یکدم دوسری طرف مڑ گئے۔ دعا قبول ہو گئی۔ شب بسری کے لیے کوئی مناسب کونا ڈھونڈنے لگا۔ پھر صحن میں عین مسجد کے سامنے مجھے ایک جگہ مل ہی گئی۔ میں نے جیب سے رومال نکال کر پھولوں کی پتیوں اور مخالفوں کو وہاں سے صاف کیا، جوتی بیگ میں رکھی، بیگ کی دائیں طرف رکھا، ہاتھوں کا تکیہ بنایا اور اطمینان سے سر رکھ کر لیٹ گیا۔ اسی دوران عشاء کی اذان شروع ہو گئی اور لوگ خدا کے حضور سجدہ ریز ہونے کی مسجد کی طرف جانے لگے۔ میں نے ایک جمائی لی اور گہری نیند سو گیا۔ آنکھ کھلی تو ہنوز اذان جاری تھی۔ میں سمجھ گیا کہ میں صرف 1-2 منٹ کے لیے ہی سویا ہوں، لیکن یہ سمجھ نہ آئی کہ اتنی تھوڑی سی نیند سے میری ساری تھکن کیسے دور ہو گئی۔ اس لمحے مؤذن پکار رہا تھا، الصلاۃ خیر من النوم۔
اور میں ہڑبڑا گیا۔ یہ عشاء کی نہیں فجر کی اذان تھی۔ میں لاہور میں پہلی رات گزار چکا تھا۔ صبح ناشتے میں داتا صاحب میرے لیے دال روٹی لائے تھے۔ میں نے وضو والی ٹونٹی سے منہ ہاتھ دھونے لنگر سے جا کر دال روٹی کھائی، جیب میں رکھے پیسوں کو گنا اور بیگ اٹھا کر پھر سڑک پر آ گیا۔ درخت دل کے ساتھ پی سی او پر پہنچا، جیب میں سے اچھے دوستوں کے فون نمبرز والی چٹ نکالی اور باری باری نمبرز ملانا شروع کیا۔ ہر اچھا دوست واقعی بہت اچھا ثابت ہوا، کیونکہ گھر سے بھاگے ہوئے برے دوست کو کسی نے بھی لفٹ نہ کرائی۔ البتہ آخری کال میں نے جس اچھے دوست کو ملائی، اس نے ایک اچھا مشورہ ضرور دیا کہ اس طرح گھر سے بھاگ کر آنے والوں کا حال شکیل لنگڑے کی طرح ہوتا ہے، جو 10 سال پہلے لاہور آیا تھا اور اب شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے اور عورتوں سے بھی تعلقات ہیں۔ مجھے فوراً یاد آیا کہ میرے پاس شکیل لنگڑے کا نمبر بھی کہیں محفوظ ہے۔ میں نے جلدی سے کال ختم کی اور اپنا اٹیچی کیس کھول کر اس میں سے کتابیں نکال کر چپک کرنا شروع کر دیا۔ ایک کتاب کے آخری صفحے پر کچی پینسل سے شکیل لنگڑے کا نمبر لکھا تھا۔ مجھے مل گیا۔ شکیل لنگڑا ملتان میں میرے ساتھ پل پڑ کر جوان ہوا تھا۔ انتہا کا لوفر اور آوارہ انسان تھا۔ والدین کی طرف سے مجھے سخت ہدایت تھی کہ اس شخص کے سائے میں بھی دور رہنا، لیکن چونکہ ہم سب کھیلتے تھے اکٹھے، اس لیے شکیل لنگڑے سے قطع تعلق مشکل ہو جاتا تھا۔ تاہم میں نے ہمیشہ اسے ناپسندیدگی کی نظروں سے ہی دیکھا تھا۔ اس کی ماں مر چکی تھی اور 10 سال پہلے اس کے باپ نے تیسری شادی کر لی تھی۔ بچپن میں شکیل لنگڑے کی ٹانگ پر سے ریڑھا گزرا گیا تو اس لیے وہ لنگڑا کر چلتا تھا۔ ہم سب اسے چھیڑتے تھے کہ وہ چلتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے لڈی ڈال رہا ہے۔ مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ وہ اپنے باپ کی دعوت ولیمہ والے دن لاہور بھاگ گیا تھا۔ اس نے درخت دل کے ساتھ شکیل لنگڑے کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف سے کسی خاتون کی آواز آئی۔ میں نے بڑے ادب سے پوچھا، شکیل صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ دوسری طرف سے ایک غلیظ گالی کے ساتھ آواز آئی، ابے شکیل ہی بول رہا ہوں، تو کون ہے؟ اور مجھے اچانک یاد آیا کہ شکیل کی آواز بڑی پتلی ہوا کرتی تھی۔ میں نے جلدی سے اسے اپنا بتایا۔ میری بات سنتے ہی وہ خوشی سے پاگل ہو گیا۔ فوراً بولا کہ تم ادھر ہی رکو، میں آ رہا ہوں۔ میں ریسیور ہاتھ میں پکڑے حیران کھڑا تھا۔ اچانک ہی کام بن گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ اپنی بھتیجر سی موٹر سائیکل پر دوبارہ باہر دربار کی طرف آ گیا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے پیلے پیلے دانت نکل پڑے اور وہ مجھ سے چمٹ گیا۔ مجھے اس کے منہ سے آنے والی ببوکوں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ نشے میں ہے۔ اس نے مجھے موٹر سائیکل پر بٹھایا اور ایک کچی سی بستی میں ٹوٹے پھوٹے گھر میں لے آیا۔ اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی اور وہ اکیلا ہی رہ رہا تھا۔ اس کے سارے جواڑی دوست یہاں رہتے تھے اور ہر وہ کام کرتے تھے جو کوئی بھی بوڑھا انسان کر سکتا ہے۔ چرس، شراب، بھنگ کی یہاں ریل پیل تھی۔ یہ لوگ پیتے بھی تھے اور بیچتے بھی تھے۔ شکیل لنگڑے کے اس گھر میں مجھے 2 ماہ گزارنے کا موقع ملا۔ اس دوران نہ اس نے مجھ سے کرایہ مانگا، نہ کھانے کے پیسے، بلکہ الٹا 100-200 مجھے پکڑا دیتا۔ وہ اور اس کے بوڑھے دوست بہت ہی بوڑھے تھے، لیکن جب میں نے شہاب نامہ خریدنا چاہتا تھا اور شکیل لنگڑے کے پاس پیسے پورے نہیں نکلے تو ان بوڑھے دوستوں نے جوئے کے پیسوں سے چندہ کر کے مجھے 540 روپے تھما دیے اور میں نے اپنی زندگی میں پہلی ایک بیش قیمت کتاب خریدی۔ مجھے بال پوائنٹ پین، امتحانی گتا اور کاغذوں کا دستہ بھی شکیل لنگڑے نے ہی لا کر دیا تھا۔ رسالوں کو بذریعہ ڈاک اپنی تحریر بھیجنے کے لیے ڈاک ٹکٹ اور لفافے میں بھی شکیل لنگڑا فراہم کرتا تھا۔ آج بھی میری لائبریری میں رکھی ہوئی متعدد کتابیں شکیل لنگڑے کی مرہون منت ہیں۔ 27 سال گزر جانے کے بعد شکیل لنگڑا پولیس مقابلے میں مارا جا چکا ہے۔ اس کی لاش کی لاوارث قرار دے کر دفنا دیا گیا تھا۔ مزنگ چنگی سے چبورجی کی طرف جائیں تو میانی صاحب کے قبرستان کی دائیں طرف والے ایک کونے میں اس کی گمنام سی قبر آج بھی موجود ہے۔ میں جب بھی اس کی قبر پر جاتا ہوں بغیر کچھ پڑھے آ جاتا ہوں۔ کسی نے بتایا تھا کہ ایسے بوڑھے لوگوں کے لیے بخشش کی دعا بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ جیسے قیامت کے روز جب کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا تو شکیل لنگڑا ضرور کہیں سے نکلے گا اور مجھے جپھی ڈال لے گا۔